زندگی ایک دم سے بدل گئی، کسی نے بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا زندگی میں۔ یہ سب جو ہے معاملات یہ اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں پیدا کیے ہوئے، انسان کے خیالات سے بہت آگے۔ ہم کچھ سوچتے ہیں، ہماری پلاننگ کچھ ہوتی ہے، لیکن اللہ کی پلاننگ کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ آج میں آلموسٹ 1.5 سے 2 ماہ بعد ولاگ اپلوڈ کر رہی ہوں۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا۔ میری ڈیلیوری تھی، سی سیکشن ہوا، تو میرے لیے فرسٹ پریفرنس میری اپنی صحت تھی۔ تو میں نے یہی سوچا کہ زیادہ بہتر یہی ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ یوٹیوب کو گڈ بائی کہہ دوں اور پورا دھیان اپنے اور اپنے بچے پہ دوں۔ بیچ میں آلموسٹ 1 سے 2 ولاگ میں نے اپلوڈ کیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہوا جو میں نے کبھی بھی بلکہ کسی نے بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا۔ میرے بیٹے کو دیکھنے کے لیے اس کے دادا دادی بڑے شوق سے آئے پاک پتن۔ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہتی ہوں۔ میرے ہسبینڈ لاہور میں کام کرتے ہیں ایک فیکٹری کے اندر، اور میرے ساس سسر جو ہیں، جو میرا سسرال ہے وہ پاک پتن میں ہے۔ میرے ساس اور سسر دونوں پاک پتن میں رہتے ہیں۔ جب میرے گھر بیٹا پیدا ہوا تو وہ دیکھنے کے لیے آئے بڑی خوشی آلموسٹ 4 سے 5 دن انہوں نے اسٹے کیا ہمارے پاس۔ اس کے بعد وہ واپسی کے لیے تیار ہو گئے۔ ہم سب نے بہت انسسٹ کیا کہ رہیں، لیکن ہر انسان کی طرح جیسے ہر انسان کو اپنے گھروں کی فکریں ہوتی ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی یہ کام پینڈنگ ہے، وہ کام پینڈنگ ہے، گھر جا کے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ وہ نہیں مانے اور واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا بہت برا۔ میری ساس کے سر میں چوٹ لگی اور آلموسٹ 5 سے 6 دن تک وہ ہاسپٹلائز رہی۔ اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ہم سب کے لیے یہ سب کچھ بہت شاکنگ تھا، کیونکہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہو کیا رہا ہے۔ اوبویسلی سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جو انسان اس دنیا میں آیا ہے اس نے واپس بھی جانا ہے۔ ہر انسان کو اپنی آخرت کی تیاری کر لینی چاہیے، اور ہر وقت جو ہے اس مائنڈ کے ساتھ ریڈی رہنا چاہیے کہ موت جو ہے وہ کبھی بھی آ سکتی ہے۔ آپ سب سے میری یہی درخواست ہے کہ سب میری ساس کے لیے ڈھیر دعائیں کریں کہ اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے بھی اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ اس لیے بھی ہے کیونکہ پہلے میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہتی تھی۔ چاہے رینٹ کا گھر تھا، اپنا گھر نہیں تھا، لیکن سب کچھ سیٹل تھا۔ میرے شوہر میرے پاس تھے، میرے بچے جو تھے وہ وہاں پہ اسکول میں ایڈمیشن کروایا تھا، پڑھتے تھے، یعنی ہر چیز بہت ہی اچھے سے ٹریک پہ جا رہی تھی۔ اب جو ہے وہ ٹوٹلی زندگی بدل گئی ہے۔ میں وہاں سے یہاں پہ آ گئی ہوں، اور اب نئے سرے سے جو ہے وہ زندگی کو سٹیبل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے لیے بہت مشکل ہے یہاں پہ دل لگانا، کیونکہ 3 بچے ہیں الحمدللہ، میرے 3 بیٹے ہیں، اور 3 بچوں کو سنبھالنا ایک اکیلی عورت کے لیے بہت مشکل ہے۔ میرا یہ مائنڈ سیٹ تھا کہ بچوں کی پرورش میں ماں اور باپ دونوں کا حصہ ہونا چاہیے، لیکن حالات کچھ ایسے ہیں، کچھ مجبوریاں ہیں کہ اب انسان کچھ کر نہیں سکتا۔ ساری ذمہ داری میرے سر پہ آ چکی ہے۔ شوہر کے بغیر چاہے گھر لوگوں سے بھرا ہی کیوں نہ ہو، گہما گہمی کیوں نہ ہو، لیکن اوبویسلی ایک عورت کی زندگی میں جو ایک خلا آ جاتی ہے، جو ایک خالی پن آ جاتا ہے، وہ کوئی بھی دور نہیں کر سکتا، کوئی بھی رشتہ اس کو فل نہیں کر سکتا۔ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ میرے لیے کیوں ضروری ہے یہاں پہ رہنا۔ وہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ میرے سسر جو ہیں وہ اکیلے رہ گئے ہیں، سب بچے اپنے اپنے گھروں والے شادی شدہ ہیں، جو میری نندیں ہیں وہ اپنے گھروں والی ہیں۔ تو اب میرے سسر کی جو ذمہ داری ہے وہ ہمارے اوپر ہے، ان کی لک آفٹر کرنا ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ شوہر کے بغیر اکیلے رہنا بچوں کے ساتھ بہت مشکل ہے میرے لیے، لیکن جب میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ حالات، یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ اس امید کے ساتھ میں خود کو حوصلہ دے دیتی ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اس میں میرے لیے یا میرے بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہے۔
اچھا جی، آ جاتے ہیں اپنی نارمل روٹین کی طرف۔ یہ میری ڈیلی روٹین ہے۔ نارملی صبح اٹھنا، بچوں کے ساتھ مینیج کرنا میرے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ماشاءاللہ گھر کافی بڑا ہے اور بچے جو ہیں وہ چھوٹے ہیں، تو مجھے بہت مشکل ہوتی ہے، کوئی لک آفٹر کرنے کے لیے نہیں ہے بچوں کے پاس کہ بچوں کو کوئی سنبھالے اور میں کام کر لوں۔ جب بچے سو رہے ہوتے ہیں صبح، تو میں جلدی ابھی اندھیرا ہی ہوتا ہے تو میں جلدی نیچے آ کے جو ہے وہ صفائیاں وغیرہ کر لیتی ہوں، ناشتہ بنا لیتی ہوں کہ بچے سو رہے ہیں، جب وہ اٹھ جائیں گے۔ چھوٹا بیٹا ابھی بہت چھوٹا ہے، تو اوبیسلی چھوٹے بچے تھوڑی دیر بعد اٹھتے ہیں فیڈ کرنے کے لیے، تو اس کے اٹھنے سے پہلے جو ہے وہ میں گھر کے کام ختم کر لیتی ہوں۔ یہ ہے جی ہماری چھت کا ویو۔ یہ چھوٹا سا ہماری چھت پہ منی گارڈن ہے، جو کہ واٹر ٹینکی کو درمیان میں سے کاٹ کے میری ساس نے ہی یہ سب پودے اور سبزیاں لگائی ہیں۔ اور اچھا، میرے ساس اور سسر نا 2 ہی افراد تھے گھر میں، تو ان کے کھانے کے لیے یہاں سے اچھی خاصی سبزی اتر آتی تھی۔ یہاں پہ بھنڈی، پالک اور بینگن وغیرہ لگے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہے، گرمی سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پودوں کی کیا صورتحال ہے۔ لاہور کی نسبت یہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہے، مطلب لاہوری یہاں کی گرمی برداشت کر نہیں سکتے۔ لاہور میں یہ ہے کہ بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، وقتاً فوقتاً ہوتی ہی رہتی ہیں، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ بارش بالکل بھی نہیں ہوتی۔ بہت کم گرمیوں میں بارش ہوگی اکا دکا، اور وہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ شدت سے نہیں ہوتی، تو جس کی وجہ سے یہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہے۔ ابھی جو ہے وہ میں چھت پہ کپڑے دھونے کے لیے آئی ہوں، کیونکہ کپڑے دھونے کا سارا سسٹم اوپر ہی ہے، مشین اور کپڑے دھونے کی جو جگہ ہے وہ اوپر ہے، اور بچوں کے ساتھ ہر چیز ہر کام کو مینیج کرنا بہت سمجھ لیجیے ایک بڑا ٹاسک ہوتا ہے۔ تو بس جس وقت مجھے ٹائم ملے اس وقت ہی میں جلدی کام ختم کر لیتی ہوں، کہ ابھی جو ہے وہ بچے کھیل رہے ہیں، بچے سو رہے ہیں، تو جلدی کام جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اچھا، یہاں پہ جو سب سے زیادہ بڑی ٹینشن ہے فی الحال میرے لیے، وہ ہے اب میرے بیٹے کا ایڈمیشن کروانا۔ اذہان وہاں پہ جس ٹی سی ایف اسکول میں پڑھتا تھا، اور ٹی سی ایف اسکول کا اگر جو لوگ ٹی سی ایف میں پڑھے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ وہاں کے کوئی بہت زیادہ اخراجات نہیں ہیں۔ ہماری 3300 روپے فیس تھی، جو کہ کم ہو کے معاف ہو کے آلموسٹ 450 تھی۔ تو اذہان بہت اچھے سے پڑھ رہا تھا، ٹی سی ایف کی اسٹڈی، ٹی سی ایف کی ٹیچرز، ٹی سی ایف کی بلڈنگ سب کچھ ہی بہت اچھی ہے، اور ہم بالکل گھر کے پاس تھا اسکول، تو مجھے بالکل بھی کوئی فکر نہیں تھی، ٹینشن نہیں تھی۔ یہاں پہ اب سارا سین الٹ گیا ہے۔ گاؤں کے اندر جو اسکول ہیں ان میں کوئی اچھی خاصی پڑھائی نہیں ہوتی، اور نہ ہی میں خود سیٹسفائی ہوں۔ اب اذہان کو اوبیسلی پاک پتن میں داخل کروانا ہے۔ ہم نے تھوڑا بہت جو ہے وہ پوچھا ہے، تو بہت زیادہ فیسیں ہیں، 4500 روپے فیس، 3000 روپے فیس، 3500 روپیہ فیس، اور جو ایڈمیشن فیس ہے وہ الگ سے۔ اس کے علاوہ آنے جانے کے لیے جو ہے وہ رکشے کا پتہ کیا ہے، وہ بھی 3 سے 4 ہزار روپیہ مانگ رہا ہے، تو بہت زیادہ ٹینشن ہے۔ ایک دم سے جو ہے وہ اخراجات اتنے بڑھ چکے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ سب کچھ کیسے مینیج ہوگا۔ بس اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ ہمارے حق میں بہترین فیصلہ کرے، آسانیاں پیدا کریں۔ میرے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے۔ آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ میرے لیے ضرور دعا کریے گا۔ انشاءاللہ جی کل نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔